علوم کی بنیاد بھی علم وحی ہے، اور علوم کا مصداق اور علوم سے مراد بھی علم وحی ہے، اور انسان کو خصوصاً مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی علم حاصل کرنے میں گزرے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ گزارش کی تھی کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو ابھی 5 سال کا نہیں ہوں، 10 سال کا نہیں ہوں، اب تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، 60 سال کا 70 سال کا ہو گیا ہوں، اب میں کیسے علم حاصل کروں؟ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جن لوگوں نے علوم حاصل کیے ان میں سے بیشتر وہ لوگ تھے جن کی عمر 25 سال 30 سال بلکہ 40 سال سے بھی اوپر تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ عمر فاروق نے علم حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کی عمر 40 سال سے اوپر تھی۔ تو 40 سال 50 سال 60 سال طالب علم بننے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بلکہ طلب علم ایسا راستہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ طالب علم بن گئے تو 12 اور 15 سال بعد علم ختم ہو گیا۔ یہ ایسا علم ہے جو آپ اگر اپنے بچپن سے لے کر موت تک بھی حاصل کرتے رہیں پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے اندر اتنی گہرائی، اس کے اندر اتنی اللہ نے عمق رکھی ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ایسی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کبھی ختم نہیں ہو سکتی تو اللہ کے بارے میں جو علم ہے وہ بھی کبھی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے جب ہم علم کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو بنیاد اس کی علم دین ہے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جس راستے پر چلنے والا انسان اللہ کے ہاں برگزیدہ اور پسندیدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں طلب علم کے لیے چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جو شخص اپنے گھر سے نکلا فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ اللہ کے راستے میں۔ ایک آدمی اس ارادے سے دل سے نکلتا ہے کہ کوئی عالم مل جائے، کوئی جاننے والا مل جائے، کوئی پڑھانے والا مل جائے، کوئی بتانے والا مل جائے تو میں یہ مسئلہ پوچھ لوں، قرآن کی آیت سیکھ لوں، حدیث کے بارے میں معلومات لے لوں، یہ ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ دیکھیں آپ نے جانا تو ہے کہ نہیں جانا؟ روز باہر نکلتے ہیں گھر سے، یہ گھر میں بیٹھ رہتے ہیں، روز باہر نکلتے ہیں۔ صبح صبح یہ ارادہ کر لیجئے کہ آج میں گھر سے نکل رہا ہوں جہاں میں کسی عالم کو دیکھوں گا، جہاں میں کسی اللہ والے کو دیکھوں گا، جہاں مجھے کوئی بتانے والا مل گیا تو یہ باتیں میں پوچھ لوں گا۔ ارادہ کر کے گھر سے نکلیے، مسجد آ رہے ہیں ارادہ کر کے آئیے کہ بھئی آج یہ مسئلہ پوچھنا ہے، یہ بات پوچھنی ہے۔ تو آپ جتنے بھی قدم اٹھا رہے ہیں یہ سب اللہ کے راستے میں ہیں۔ آپ صبح سے شام گھر سے باہر ہیں، لیکن ارادہ آپ نے کیا کیا تھا صبح کے وقت کہ جب بھی مجھے کوئی ایک چھوٹی سی کاپی رکھ لیں، قلم رکھ لیں، بھئی جو بھی ملے گا میں اس سے یہ بات سیکھ لوں گا۔ سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بات معلوم کر لوں گا۔ فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، حتی یرجع، یہاں تک کہ گھر لوٹ آئے، یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو طلب علم کے لیے نکلا، من سلکا، جو طلب علم کے لیے چلتا ہے تو گویا وہ جنت کے راستوں پہ چلتا ہے، اس کا ہر قدم جنت کی طرف بڑھتا ہے۔ جو شخص طلب علم کے لیے نکلتا ہے اس کا ہر قدم جنت کا قدم ہے، اس کا ہر قدم اسے جنت کے قریب کر رہا ہے۔ من سلکا یلتمس فیہ علما، کوئی کسی بھی راستے پر چلتا ہے اور اس میں علم کی طلب دل میں لے کر چلتا ہے، فرمایا سلک اللہ طریقا فی الجنہ، اللہ اسے پھر جنت کے راستوں پر چلائیں گے، پھر سیدھا جنتی ہے۔